اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ 22 اپریل سن 1899 حضرت اقدس نے فرمایا، ہمارے دعوی الہام و مکالمہ الہیہ کی اشاعت کو یوں تو بہت سال گزرے، لیکن اگر براہین کی اشاعت سے بھی لیا جائے تو 20 سال ہو چکے۔ ہمارے مخالف جو ہم کو جھوٹا اور اپنے دعوے میں مفتری قرار دیتے ہیں، ان سے کوئی سوال کرے کہ خدا تعالیٰ تو کسی ایسے مفتری کو جو اس پر الہام اور مکالمہ کا افتراء کرے مہلت نہیں دیتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر تو بعض باتیں اپنی طرف سے کہتا تو ہم شارک سے پکڑ لیتے، پھر کسی اور کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الہام کا افتراء کرنے والا کبھی بھی مہلت نہیں پا سکتا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ نہیں ہے تو کسی قوم کی تاریخ سے ہم کو پتہ دو کہ خدا تعالیٰ پر کسی نے افتراء کیا ہو اور پھر اسے مہلت دے دی گئی ہو۔ ہمارے لیے تو یہ معیار صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 23 سال تک کا ایک دراز زمانہ ہے۔ اس صادق اور کامل نبی کے زمانے سے قریباً ملتا ہوا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو دیا، کیونکہ براہین کی اشاعت پر 20 سال ہوئے، جو ناعاقبت اندیش معترضوں کے نزدیک افتراء کا پہلا زمانہ ہے۔ اب تک تو ہم ایک مسلم و صادق بلکہ جملہ صادقوں کے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتا ہوا زمانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ افسوس، ہماری تکذیب کے خیال میں یہ لوگ یہاں تک اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس انکار کی زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی پڑتی ہے، کیونکہ اگر 20 یا 22 سال تک بھی خدا کسی مفتری کو مدد دے سکتا ہے تو پھر مجھے تعجب آتا ہے، تعجب ہی نہیں بلکہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ کیا دلیل پیش کریں گے۔ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع کے منہ سے جب وہ اتنا دراز عرصہ تک مدعی کو مہلت پاتے ہوئے دیکھ لے، کبھی یہ نہیں نکل سکتا کہ جھوٹا اور کاذب بھی اس قدر عرصہ دراز کی مہلت پا لیتا ہے۔ اگر اور کوئی بھی نشان اور دلیل ایسے مدعی کی صداقت کو نہ ملے، تب بھی ایک سچے مسلمان کو حسن ظن اور ایمانداری کی روح سے لازم آتا ہے کہ انکار نہ کرے، کیونکہ اس کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مشابہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی عیسائی کہے کہ مفتری کو مہلت مل سکتی ہے تو اس امر کا ثبوت دے، مگر مسلمان تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ پس اب ہمارے مخالف بتلائیں کہ کیا ایک کاذب، دجال، مفتری علی اللہ طرز استدلال نبوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ہرگز نہیں۔ پھر وہ ہمارے دعوے کو سوچیں اور اس زمانے پر غور کریں جو استدلال نبوت کا زمانہ ہے۔ غرض ہر پہلو میں بہت سی باتیں ہیں جو سوچنے والوں کو مل سکتی ہیں اور دور اندیش ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 22 جون 1899 حضور نے فرمایا، یقیناً یاد رکھو
کہ خدا اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ہرگز نہیں اٹھائے گا جب تک اس کے ہاتھ سے وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کے لیے وہ آیا ہے۔ اسے کسی کی خصومت اور کسی کی بد دعا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی تحریک یوں ہی کہ کسی نے کہا کہ اب مخالف ملہم یعنی منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ مصنف عصائے موسیٰ لاہور کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کی تباہی اب قریب ہے۔ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ حضور نے پھر بڑے درد دل سے ارشاد فرمایا، کل بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقوی کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقوی اور طہارت اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ضعف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تقوی خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور تورات و انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔ فرمایا میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعین اللہ کو الگ کروں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کر دوں، اور پھر میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مردار دنیا ہی کی طلب میں جان کھپانے والوں کی کچھ پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخلصین جماعت کو درد دل سے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے دوستو پیارو، عقبہ کو مت بسارو، کچھ زاد راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو۔ دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔